بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑے اس واقعے کے بارے میں جس میں آپ نے فرمایا، اے پروردگار مجھے دکھا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہہ کر پکارا ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو کسی طرح دوستی کی شرطوں میں شک نہ کرے آنے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل خدا ہونے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے باپ تھے، یعنی مہمانوں کو بہت دوست رکھتے تھے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس نہ ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام مہمان کو تلاش کرتے تھے۔ ایک روز گھر کے دروازوں کو بند کر کے مہمانوں کی تلاش میں باہر تشریف لے گئے۔ جب واپس آیا تو ایک شخص کو مکان میں دیکھا۔ فرمایا، اے بندہ خدا، کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہو گئے ہو؟ این مرتبہ کہا کہ اس مکان کے پروردگار کی اجازت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آپ نے پروردگار کی حمد بجا لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے مجھ کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا جس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ وہ کون ہے تاکہ میں زندگی بھر اس کی خدمت کر سکوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی وہی شخص ہے۔ پوچھا، مجھ کو خلیل کا کیوں قرار دیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس لیے کہ تم نے کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا اور نہ کسی کے سوالوں کا منع کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سبب سے خلیل بنایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور رات میں اس وقت نماز پڑھتے تھے جب سب لوگ سکون کی نیند سو جایا کرتے تھے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک مردار پر پڑی جو دریا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دریا اور باہر کے درندے اسے کھا رہے تھے، پھر یہ درندے بھی ایک دوسروں کو کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیرانی ہوئی۔ اس منظر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ایک معاملے کی فکر میں ڈال دیا، کیفیت میں جس کی سبب سے تفصیل سے جاننا چاہتے تھے کہ وہ ہے موت کے بعد مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر ایسا ہی انسانی جسم کے ساتھ ہو اور انسان کا بدن جانوروں کے بدن کا جوج بن جائے تو قیامت میں اٹھنے کا معاملہ کیسا ہوگا، جبکہ قیامت کے روز انسان کو اسی بدن کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے اللہ پروردگار، مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو تسلی ہو جائے۔ فرمایا، تو پھر 4 پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ہر پہاڑ پر ان کا الگ الگ ٹکڑا رکھ دو۔ اس کے بعد ان کے نام سے ان کو بلاؤ، دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے مرتبہ پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا اور اس پر پروردگار کی قدرت کے بارے میں رتی بھر کوئی شک کی گنجائش تھی نہیں۔ تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حق ان پر واضح ہو جائے اور ان کی بصیرت اس میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے یہ درخواست کی انہیں وہ
نظارہ دکھائیں کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اطمینان قلب حاصل کرنا تھا۔ صرف خدا نے ان کے پاس وہی بھیجی تھی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کرو، اسے آپس میں ملا دو، پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصہ ایک پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کے ٹکڑے ملا کر اور پھر تقسیم کرنے کے بعد انہیں الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پرندوں کی چونچ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی اور اپنے پاس دانہ اور پانی رکھ لیا، پھر ان پرندوں کا نام لے کر ان کو آواز دی، خدا کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو ان پرندوں کے بعض کی طرف سے اڑے اور ان کے بدن درست ہوئے اور ہر بدن اپنی گردن سے سر سے آ کر جڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی چونچ چھوڑ دی تو وہ پرندے اڑے زمین پر بیٹھے اور اس نے دانہ چگا اور پانی بھی پیا اور کہا کہ پیغمبر خدا، آپ نے ہم کو زندہ کیا، خدا آپ کو زندہ رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عجیب معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ ان کے قلب کو، جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، مزید اطمینان حاصل ہوئی۔ آخر میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ 4 پرندے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیے تھے کون تھے۔ یہ 4 پرندے الگ الگ قسم کے پرندوں میں سے تھے۔ پسا کاسا برا، کیونکہ اس کے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ہر پرندے کا اعضا اس کے اصلی بدن میں واپس آ جائے، اور یہ الگ الگ قسم کے ہونے کی صورت میں ہی ثابت ہو سکتا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق وہ 4 پرندے تھے اور جنہیں پہاڑوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ٹکڑے رکھے تھے، ان کی تعداد کا ذکر قرآن مجید میں ہے نہیں، لیکن روایت اہل بیت اہل اسلام میں یہ تعداد 10 بتائی جاتی ہے۔ روایت کے مطابق یہ شام کے پہاڑوں میں سے ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔